رمز عشق تحریر نور آصف قسط 76 پارٹ 2۔ وردان خانے میں اس وقت درید خان، اربد خان اور زران خان زادہ صوف پر برجمان تھے۔ پولیس افسران صوف پر بیٹھے تھے جن میں بہت اعلیٰ اعلیٰ افسران تھے۔ سلطان احمد کے پرسنل گارڈز مردانے کے باہر بندوقیں تانے کھڑے تھے، باقی گارڈز حویلی کے گیٹ پر موجود تھے۔ گاڑیاں بھی حویلی کے گیٹ کے باہر کھڑی تھیں جن میں کچھ افسران اور پولیس اہلکار موجود تھے۔ ساحر خان زادہ بلو جینز پر بلیک شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا، جس کا چہرہ بے انتہا سنجیدہ اور سپاٹ تھا، آنکھیں شدید سرخ جیسے ان میں لہو اترا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے اس پر پیشانی ٹکائے سفید چمکتے ماربل کو گھور رہا تھا۔ ہاتھ سے ایک ایک پل اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ زرمش کے بتانے پر وہ بنا کسی دیر کے سلطان احمد شاہ کے پاس پہنچا تھا۔ سلطان احمد شاہ کی آدھی رات ایک فون گھمانے پر پولیس کے افسران اپنی نفری لے کر تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس تھے۔ وہ لوگ بنا کسی دیر کے اسی لمحے شدید بارش میں ریش ڈرائیونگ کرتے یہاں پہنچے تھے۔ زرمش نے یہی بتایا تھا کہ حور فرشتے بابی کی حویلی میں ہے۔ ساحر خان زادہ اسی لمحے سمجھ چکا تھا اسے ادھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دل نے جھوٹی گواہی نہیں دی تھی، وہ وہیں تھی جہاں اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں صحیح سلامت ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ کچھ اور سوچتا تو اس کا دل تھم جاتا۔ اسے دیکھے بغیر، اسے چھوئے بغیر ابھی اس کی سانسیں نہیں رک سکتی تھیں۔ ساحر خان زادہ کی آنکھوں میں مزید خون اترا تھا۔ ایک ٹانگ اضطراری کیفیت میں ہل رہی تھی۔ اضطراری کیفیت پر قابو پائے سیدھا ہوا تھا۔ سلطان احمد شاہ مردانے میں اضطرابی انداز میں چکر لگاتے اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے ہلکا ہلکا مار رہے تھے۔ کبھی اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتے۔ یہ کچھ گھنٹے جس طرح انہوں نے گزارے تھے یا تو وہ جانتے تھے یا ان کا خدا جانتا تھا۔ زیادہ کے انکشاف پر ان کا دل کچھ پلوں کے لیے رک گیا تھا، زبان گنگ ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی یہاں پہاڑوں میں تھی، انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے 2 منٹ میں اس حویلی اور جہاں کے مکینوں کا بایو ڈیٹا نکال لیا تھا۔ یہ لوگ خان ہیں اور ان کا اس علاقے میں کافی روب و دبدبہ ہے۔ انہیں تمام انفارمیشن چند لمحوں میں ہی مل چکی تھی۔ ساحر خان زادہ کے انکشاف پر ان کا دل کچھ پلوں کے لیے رک گیا تھا، زبان گنگ ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی یہاں پہاڑوں میں تھی، انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے 2 منٹ میں اس حویلی اور ان کی مکینوں کا بایو ڈیٹا نکال لیا تھا۔ یہ لوگ خان ہیں، اس علاقے میں ان کا کافی رعب و دبدبہ ہے۔ انہیں تمام انفارمیشن لمحوں میں مل چکی تھی۔ اور یہ بھی حویلی ارحم خان زادہ کی۔ حور یہاں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ یہاں کس حیثیت سے رہ رہی ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی بیٹی ٹھیک اور صحیح سلامت ہے، انہیں اس سے آگے کچھ نہیں سوچنا تھا۔ وہ 6 ماہ میں بہت سے گھروں میں، بہت بڑی بڑی حویلیاں، بنگلوں، مختلف کلبز، بہت سے کوٹھوں پر چھاپہ مار چکے تھے۔ جن شپنگ میں باہر کے ممالک میں لڑکیاں سمگل کی جاتی تھیں، ہر شپ، ہر جگہ پر وہ حور کو ڈھونڈ چکے تھے۔ ایسے میں ان کی کیا حالت ہوتی وہ وہی جانتے تھے۔ ان کی بیٹی یہاں کس حویلی میں بالکل محفوظ ہے، یہ خبر ان کے لیے آب حیات تھی۔ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ یہ لوگ خانزادہ فیملیز تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے مکر جاتے، حور ان کے پاس نہیں ہے، وہ زنان خانے میں چھاپہ مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی۔ اگر وہ پھر بھی انہیں زنان خانے میں قدم نہ رکھنے دیتے یا پھر ان کی بیٹی کو نہ بلواتے تو وہ یقیناً اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ ابھی وہ اضطراری انداز میں چکر لگاتے خدا سے دعا کر رہے تھے ان کی بیٹی یہاں موجود ہو۔ سمیع اللہ خان، درید خان، اربد خان سلطان احمد شاہ کو سنجیدہ نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ رشتے کی وجہ سے ساحر خان زادہ کا لحاظ کر رہے تھے۔ سلطان احمد شاہ کا پولیس فورس کے ہمراہ ہونا
انہیں بہت ناگوار گزرا تھا۔ ظاہر خان کا سلطان احمد کے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں سلطان احمد شاہ کی پاور سے واقف ہو چکے تھے۔ اپنے سامنے اعلیٰ افسران کو دیکھ کر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں اور سینکڑوں گارڈز کو دیکھ کر انہیں سلطان احمد کی پاور کا اندازہ بخوبی ہوا تھا۔ سامنے کھڑا بلیک کلر کے سوٹڈ بوٹڈ ہلکے گرے بالوں اور ہیزل گرے آنکھیں والوں کی پرسنالٹی بھی کافی شاندار تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے، مگر زران خان زادہ سلطان احمد شاہ کو جانتا تھا، اور یہ بھی ان کی کمپنی کا اربوں کا کانٹریکٹ سلطان احمد کی شاہ کی کمپنی کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا پورا بزنس ہی اس کانٹریکٹ کے سہارے کھڑا تھا۔ سلطان احمد شاہ جیسے اتنے بڑے بااثر انسان کے یہاں آنے کی وہ وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ذرا نے پہلے بدلتے اپنے سامنے اعلیٰ افسران کو گھور کر دیکھتے اپنے دوست رحاب ملک کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ زران خان زادہ کے گھورنے پر اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے یہاں بیٹھ کر کریں، ہمیں آپ کا بات سمجھ نہیں آیا۔ آپ کی کون سی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے؟ سمیع اللہ خان کی کرجدار آواز گونجی تھی۔ میری بیٹی اس حویلی میں ہے، اسے بلوائیں یہاں۔ سلطان احمد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے جواباً سمیع اللہ سے بھی گرجدار آواز میں کہا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ شاہ صاحب، ہم بات کرتے ہیں۔ رحاب ملک زران کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اپنی نشست سے جلدی سے اٹھا تھا۔ سلطان شاہ کے ہاتھ کے اشارے سے وہ لب بھینچے واپس صوفے پر بیٹھا تھا۔ افسران پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ سامنے زران خان زادہ، اس علاقے کا سردار، اور اس علاقے کے بعض سر لوگ بیٹھے تھے جن کی حویلی میں وہ موجود تھے، اور سامنے کھڑا انسان اس ملک کے بعض سر لوگوں میں سے ایک تھا، اور وہ لوگ بھی پریشان تھے۔ سلطان احمد شاہ نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اوپر تک اس کے فون گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ زران کی طنزیہ مسکراہٹ پر رحاب ملک اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا۔ میری بیٹی سحور سلطان احمد شاہ آپ کی حویلی میں موجود ہے، مجھے اپنی بیٹی چاہیے۔ سلطان احمد شاہ اب اونچی آواز میں غرایا تھا۔ ایک ایک پل اس کے لیے سہان رو تھا۔ سلطان احمد اب صرف مرنے والا ہو گیا تھا۔ البتہ درید خان، سمیع اللہ خان اور زران نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے سمیع اللہ خان کچھ کہتے، حور مردانے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے یوں بے پردہ مردانے میں داخل ہوتے دیکھ کر درید، اربد خان، زران خان زادہ اور سمیع اللہ خان اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر شدید قسم کی سرخی چھائی تھی۔ زران نے اپنی مٹھیاں بھیجتے رخ پلٹا تھا۔ اس نے کبھی حور پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی، اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ بے پردہ اتنے مردوں کے درمیان تھی۔ زران نے گہرے سانس لیتے، اپنی آنکھیں میچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ اسے بے پردہ، بغیر کسی چادر، دوپٹے کے بغیر دیکھ کر اس کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ اگر آج ارحام خان زادہ ادھر موجود ہوتا تو یقیناً حور کو وہ جان سے مار ڈالتا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ درید خان کی دھاڑ مردانے میں گونجی تو زنان خانے میں موجود عورتیں کانپ کر زنان خانے کے بیچ میں الحقہ بڑے سے لکڑی کے دروازے کے پاس پتھر بنی کھڑی تھی۔ حور بے پردگی میں مردانے میں چلی آئی تھی، اتنے مردوں کے درمیان چلی گئی۔ وہ سب شاکڈ میں تھیں۔ وہ یلو کلر کے بہت فٹنگ اور سٹائلش سے پیروں تک آتے پٹھانی شیشوں والے فراک میں ملبوس تھی۔ یلو کلر کے پیور پٹھانی فراک میں اس کی رنائیاں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ اس کے جسمانی خد و خال کو اس فراک میں بڑی سی پاؤں تک لپٹی چادر نے چھپایا ہوا تھا، مگر اب وہ بغیر کسی چادر کے، بغیر کسی دوپٹے کے شعلہ جوالا بنی مردان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کے لمبے کھلے بالوں نے اس کے دمکتے روپ کو دو آتشا بنایا ہوا تھا۔ سب عورتیں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھیں ارحام خان زادہ ادھر نہیں، ورنہ وہ حور کو مردانے میں ایسے دیکھ کر شاید آگ ہی لگا دیتا۔
جانتے تھے وہ حور کی خوبصورتی کو لے کر کتنا پوزیسو ہے۔ سلطان احمد شاہ سٹل ہوئے تھے۔ حور کو اپنے سامنے دیکھ کر ساحر خان زادہ جلدی سے صوفے سے کھڑا ہوا۔ وہ حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دل پہ یقین ہوا تھا وہ آج بھی ویسے ہی تھی۔ ساحر خان زادہ نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ برسات جاری ہوئی تھی۔ اس کی گرین آنکھیں شدت سے برس رہی تھیں۔ سامنے کھڑا وجود، اس کا عشق، اس کی حور ہے۔ دل ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ حور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گہرے سانس لیتے سلطان احمد کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان احمد شاہ اور حور کے لیے وقت رک گیا تھا جیسے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چند قدموں کی دوری پر تھے۔ دونوں پتھر بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان احمد شاہ کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ان کے کپ کپاتے لب وہ لفظ ادا ہی نہیں کر پا رہے تھے جن سے وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو پکارتے۔ حور کے لب بھی بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ دونوں مجسم آنکھوں سے ایک دوسرے کو صرف دیکھے جا رہے تھے، جیسے اگر ذرا سی پلکیں جھپکائی تو یہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ آنکھوں کے پردوں پر دھند کی دیوار بڑھتی جا رہی تھی۔ منظر دھندلا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے بدن کی کپ کپاہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مردانے میں اس وقت گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سبھی اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے حور اور سلطان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ حویلی کے مردوں کے چہرے اشتعال سے سرخ تھے۔ وہ سب سرخ چہروں کے ساتھ حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان احمد شاہ باس انسان اب رو رہا تھا۔ وہ بظاہر مضبوط دکھنے والا باس انسان کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ مضبوط مردانہ ہاتھ کپ کپا رہے تھے جو وہ حور کی طرف بڑھا رہے تھے مگر بڑھا نہیں پا رہے تھے۔ پاپا حور کی لبوں نے جنبش کرتے سسکی لی تھی۔ درائد خان جو حور کو بے پردہ کھڑے دیکھ کر غصے اور اشتعال سے اس کی طرف بڑھے ہی تھے، حور کے لبوں سے لفظ پاپا سن کر ان کے قدم وہیں پر ٹھہرے۔ پاپا! حور کے لبوں نے ایک بار اور جنبش کی تھی۔ اب کی بار یہ آواز سسکی کے ساتھ نہ صرف مردانے میں بلکہ زنان خانے میں بھی گونجی تھی۔ سلطان احمد شاہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ وہ تڑپتے ہوئے جلدی سے حور کی طرف بڑھے، اسے اپنے سینے سے لپٹا گئے تھے۔ وہ بھی ان کی طرف بڑھتے ان کے سینے میں آس سمائی تھی۔ پاپا! وہ ان کے سینے میں سمائے شدت سے رو دی۔ حور میری جان! وہ اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹے بری طرح رو رہے تھے۔ اب یہ منظر دیکھ کر سب ایک دوسرے کی طرف الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شہرام خان زادہ ہاسپٹل کے میٹنگ روم میں بیٹھا کچھ فائلز چیک کر رہا تھا مگر آئزل کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے اس کے لب بھینچے تھے۔ وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی، بلیک کلر کی ویلویٹ کی لانگ شرٹ ٹائٹس پر پہنے ہوئی تھی، ایک طرف شال کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ اپنے سنہری ہلکے کل زدہ کمر سے تھوڑا اوپر آتے بالوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ لبوں پر چمکدار پنک کلر کا گلوز لگائے وہ ایک ٹک نم آنکھوں سے شہرام خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے فائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے آئزل کو لب بھینچے دیکھا تو وہ جلدی سے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ کیوں کر رہی ہیں آئزل اس طرح؟ شہرام نے اس کی جھکی لرزتی گھنی پلکوں اور سرخ چہرے کو بغور دیکھتے بھاری آواز میں پوچھا۔ تم تو سب جانتے ہو شہرام، پھر بھی یہ سوال کر رہے ہو؟ آئزل نے بھیگے لہجے میں جواباً سوال داغا تو شہرام اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر چیئر سے ٹیک لگا گیا تھا۔ آئزل کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے اسے اب چھپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
کیوں مجھے اگنور کرتے ہو؟ کیوں تم تک میری فیلنگز نہیں پہنچ پا رہی؟ میں نے تمہارے لیے خود کو کتنا بدل لیا ہے۔ جیسا لباس تمہیں پسند ہے وہی پہننے لگی ہوں، جو تمہیں کھانے میں پسند ہے وہی کھانے لگی ہوں، جو رنگ تمہیں پسند ہے اس کے علاوہ کوئی رنگ مجھے بھاتا ہی نہیں۔ میری کبرڈ میں اب صرف سیاہ رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے بہتی آنکھوں سے اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ شہرام چیئر سے ٹیک لگائے بے بسی سے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ رہا تھا، اس کے آنسوں سے تکلیف دے رہے تھے۔ سامنے کھڑی معصوم دل رکھنے والی لڑکی یوں عارضہ کیے جانے والی سلوک کی مستحق نہ تھی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، میں یہاں کی عورتوں کی طرح پردہ کرنے کو تیار ہوں۔ تم مجھے اپنی حویلی رکھو گے میں رہ لوں گی، تم مجھے اپنی حویلی رکھو گے میں وہاں بھی رہ لوں گی۔ جیسے رکھو گے ویسے رہ لوں گی، تم کہو گے تو کبھی اس حویلی سے قدم باہر بھی نہیں نکالوں گی۔ تم جس حال میں رکھو گے رہ لوں گی، تم جہاں کھڑے کرو گے وہاں کھڑی رہوں گی، تم سن کے نیچے کھڑا کرو گے پگھل جاؤں گی، تمہاری مرضی کے بغیر قدم نہیں آگے بڑھاؤں گی۔ تم برستی بارش میں کھڑا کرو گے میں وہیں کھڑی رہوں گی۔ میری محبت مت ٹھکراؤ، آئزل بھیگے لہجے میں ٹوٹے لفظوں سے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر آئزل، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو آپ چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ شہرام اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتا سیدھا ہوتے ٹیبل پر غصے سے مکہ مارتے جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے سہمی تھی، پھر اس کے قریب کرسی پر بیٹھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا شہرام؟ جب تمہاری محبت تم سے محبت نہیں کرتی، تم کسی اور کی محبت کو قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ جو سلوک وہ تمہارے ساتھ کرتی ہے وہی تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو ٹھکرائے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر آئزل شہرام کو دیکھتے مضطرب لہجے میں التجائیہ بولے۔ شہرام نے آئزل کی تڑپتی نگاہوں اور کانپتے لبوں کو دیکھتے اپنی پچھلی گردن جھنجھلاتے ہوئے رب کی ڈاکٹر آئزل، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، یوں مت کریں پلیز، شہرام بے بسی سے بولا تھا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئزل، شہرام نے بے بسی سے پکارا، میں اسے دیکھنا چاہوں گی۔ شہرام، کون ہے وہ خوش نصیب عورت اور کون ہے وہ بد نصیب عورت؟ وہ چہرہ ہاتھوں سے اٹھائے اب نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ٹھکرا تو چکا تھا اور یہ دوسری مرتبہ تھا، آج پھر وہ ٹوٹ کر بکھرتی ہنس پڑی تھی۔ کوئی نہیں۔ شہرام چیئر سے اٹھتا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے میٹنگ روم کی گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ کاش ایسا ہوتا۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ شہرام بھی تلخی سے مسکرایا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے شہرام، تو میری جگہ کبھی کسی کو نہیں دو گے، اس کو بھی نہیں۔ آئزل نے اس کے قریب ہوتے اپنی نازک ہتھیلی پھیلائی تھی۔ محبت نہ صحیح دوست تو صرف وہی اس کی تھی، اور وہ اپنی جگہ اس انجان لڑکی کو لینے کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا آئزل۔ شہرام نے بہت نرمی سے اس کی ہتھیلی کو ہلکا سا ٹچ کیا تھا۔ آئزل اس کی گریز پر نم آنکھوں سے مسکرا پڑی، درد بھری مسکراہٹ۔ مجھے ہمیشہ اپنی دوست سمجھو گے نا؟ مم، مجھے اپنی دوستی سے محروم تو نہیں کرو گے نا؟ مجھے اس ہاسپٹل سے تو نہیں نکالو گے نا؟ آئزل نے معصومیت سے ایک بار پھر سے ٹوٹے لفظوں سے یقین دہانی چاہیے تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آئزل، یقین رکھیں۔ شہرام اس کی نم آنکھوں کو بغور دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا۔ آئزل اس کی براؤن مقناطیسی آنکھوں میں اپنی شفاف آنکھیں گاڑے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ شہرام مبہم سا مسکراتے گلاس وال پر گرے شبنم کے قطروں کو دیکھنے لگا، جنہوں نے باہر کا منظر دھندلا کر دیا تھا۔
احمد شاہ ہور کے ساتھ صف پر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار اس کی ہتھیلی چومتے، اس کے ہاتھ کی پشت اپنی نم آنکھوں پر لگاتے تھے۔ سبھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہور نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق اس کا باپ مر چکا تھا۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ اب یہ سب کیا تھا؟ سلطان احمد دیوانوں کی طرح اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ سلطان احمد کے لیے ان کی بیٹی کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ وہاں بیٹھا ہر انسان لمحوں میں جان چکا تھا۔ اتنے پیار کرنے والے باپ سے اس کی بیٹی آخر کیسے جدا ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر حویلی کے مکینوں کے چہرے ابھی بھی اشتعال سے سرخ تھے۔ وجہ ہور کا مردانے میں موجود ہونا تھا۔ دفتن ہور کی آواز نے مردانے میں چھائی گھمبیر خاموشی توڑی تھی۔ مجھے اس رات ارحام خان زادہ نے لفٹ دی تھی، میری مدد کی تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ارحام کو میں نے گاڑی میں اپنے متعلق سب جھوٹ بتایا تھا۔ وہ مجھے ہمدردی میں اپنی حویلی لے آیا۔ میں نے اپنی حماقت نادانی پہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کا کردار داغدار کیا تھا۔ میں نے اس دن گل سے جو بھی کہا وہ سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ میں نے انجانے میں ارحام کو اس کی بیوی اور بیٹی سے جدا کر دیا، جس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ ہور کی نم آواز مردانے میں گونج رہی تھی۔ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ زران اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اسے شروع دن سے ارحام خان زادہ پر یقین تھا۔ ارحام کبھی بھی زنا نہیں کر سکتا تھا۔ درید خان اور البت خان نے قہربار نگاہوں سے ہور کو گھورا تھا۔ سمیع اللہ خان غصے سے اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈال کر رہ گئے تھے۔ اب اس سب کا فائدہ نہیں تھا۔ ہور کا سب کے سامنے سچائی بتانا ان کی عزت مزید اچھال رہا تھا۔ وہ اب ہور سلطان احمد شاہ نہیں بلکہ ہور ارحام خان زادہ تھی۔ اس کی عزت اب ارحام خان زادہ کی عزت کے ساتھ جڑی تھی۔ اس دن تو ارحام کی عزت اتنی نہیں اچھلی تھی جتنی آج ہور کا بے پردگی میں مردان خانے میں موجود ہونے سے ارحام خان زادہ کی عزت اچھلی تھی۔ ان کا پوتا اپنی بیوی کو لے کر کتنا حساس تھا وہ جانتے تھے۔ وہ بہت پہلے جان چکے تھے۔ سامنے بیٹھی لڑکی میں ان کے پوتے کی جان بستی ہے۔ وہ اسے لے کر ضرورت سے زیادہ حساس ہے۔ اب ہور کے منہ سے ایک ایک لفظ یہاں سب سن رہے تھے۔ مردانے کے باہر کھڑے گارڈز ملازم تک ایک ایک بات سن رہے تھے۔ اس میں ارحام خان زادہ کی ہی عزت گھٹ رہی تھی۔ درید خان، زران خان زادہ اور البت سب کا یہی حال تھا۔ ہور کا یہاں موجود ہونا ہی انہیں قہر میں مبتلا کر رہا تھا۔ جو بھی ہے اب تم اس حویلی کا عورت ہے۔ ارحام خان کی عزت، اس کا بیوی، اس کا عورت، ہم کو اب فرق نہیں پڑتا۔ تم نے اس دن جھوٹ کہا یا سچ؟ درید خان صوفے سے اٹھتے دھاڑے تھے۔ ساحر خان زادہ نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی سرخ بھیگی آنکھیں ہور پر گاڑی۔ ہور ساحر خان کی سبز آنکھوں میں دیکھتے سسکی بھرتے نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے فرق پڑتا ہے۔ یہ ہور ارحام خان زادہ نہیں، ہور سلطان احمد شاہ ہے۔ میری بیٹی کو اس لب و لہجے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اس طرح بات مت کریں ہور سے۔ ورنہ میں بھول جاؤں گا میں آپ لوگوں کی حویلی میں کھڑا ہوں۔ سلطان احمد شاہ درید خان کے مقابل آتے گرج اٹھی تھی۔ ان کی بیٹی کا نصیب ایک شادی شدہ ایک بچی کے باپ سے جڑا ہے جو انہیں کانٹوں پر گھسیٹ چکا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے سبز آنکھوں والے شہزادے کی نم آنکھوں سے نظریں چرا گئے تھے، جس کی سبز آنکھیں سرخی مائل ہوتے زخم سے چور چور دکھائی دے رہی تھیں۔ باہر کھڑے سلطان احمد شاہ کے گارڈز یہ سب سنتے مردانے میں داخل ہوتے سب پر بندوقیں تان گئی تھیں۔ ہور بھی جلدی سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ یکدم سب اپنی اپنی
نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ زران خانزادہ کے گارڈز بھی اب اندر داخل ہو چکے تھے، مگر زران کے اشارہ کرنے پر وہ وہاں سے مستدی سے چلے گئے تھے۔ آپ ہمیں ان بندوقوں سے ڈرا نہیں سکتے، ان بندوقوں کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے۔ بچہ بچہ یہاں اس بندوق کو چلانا جانتا ہے، آپ یہاں صحیح سلامت کھڑے ہیں، یہ صرف ہماری اعلیٰ ظرفی ہے جو ہم دکھا رہے ہیں۔ ذرا نے ایک گارڈ سے بندوق ایک ہی جست میں چھینتے، دور اچھالتے، گرجتے ہوئے کہا، سلطان احمد شاہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے، سلطان احمد شاہ کا نام ہی کافی ہے۔ میں بھی یہاں اس لیے خاموشی سے کھڑا ہوں کیونکہ میری بیٹی کو آپ لوگوں نے پناہ دی، اس کا خیال رکھا، حور ارحام خانزادہ کی بیوی ہے۔ اس حقیقت سے میں انکار نہیں کر رہا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میری بیٹی کی غلطی پر اسے اپنایا، اس کا خیال رکھا، اس کی حفاظت کی۔ میں پرسنلی طور پر ارحام کو جانتا ہوں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میری بیٹی کو پناہ دی، اسے اپنی عزت بنایا، مگر میں اپنی بیٹی سے کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کسی صورت نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ اس زبان کو حلق سے کھینچ سکتا ہوں جو میری بیٹی کے سامنے اونچی ہوئی۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ حور نے روتے ہوئے سلطان احمد شاہ کو دیکھا جو جانتے ہی نہیں تھے ارحام کی عزت بننے پر اسے کن کانٹوں پر چلنا پڑا ہے۔ نکاح کی رات کا ایک ایک اذیت کا لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے آیا تھا۔ زران خانزادہ یہ سنتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ کی باتیں وہ صرف اس لیے برداشت کر رہا تھا، سامنے کھڑا انسان ایک بیٹی کا باپ تھا، اور اس کی بیٹی اس کے بڑے بھائی کی عزت تھی، اور ارحام کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سب ہی ارحام خانزادہ کی وجہ سے سب برداشت کر رہے تھے، ورنہ گولیاں اور موت سے وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، مگر سامنے کھڑی لڑکی ان کی بہو تھی، اور ارحام خانزادہ درید اور اربد خان کو بیٹوں سے بڑھ کر تھا۔ ساحر خانزادہ صوفے پر بیٹھا بھیگی نگاہوں سے سامنے کھڑی ستمگر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کسی اور کی بن کر کھڑی تھی، سب اسے کسی اور کے نام سے پکار رہے تھے۔ اس نے سوچا نہیں تھا زندگی میں کبھی وہ لمحہ آئے گا وہ اس کے سامنے کسی اور کی بن کر کھڑی ہوگی، اور وہ یہ سب سن کر بھی زندہ ہوگا۔ ساحر خانزادہ کو سانسوں کا تعلق بہت بھاری لگنے لگا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مجھے اجازت دیں، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سلطان احمد شاہ سمیع اللہ کی طرف بڑھے تھے۔ حور ہمارا پوتا کی عزت ہے، اس کا اجازت کے بغیر یہ اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکال سکتا۔ سمیع اللہ خان نے سنجیدگی سے باروب الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ جاؤں گی۔ حور کی سپاٹ اور اٹل آواز گونجی تھی۔ حویلی کے مرد اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گئے تھے۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہی جائے گی، سلطان احمد شاہ کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ حویلی کے مرد غصے سے سرخ آنکھوں سے حور کو قہر بار نگاہوں سے گھور کر رہ گئے تھے۔ ارحام خانزادہ کا حور پر مکمل اختیار تھا، حق تھا، وہ ہوتا تو یقیناً حور مردانے میں قدم بھی نہ رکھ سکتی، باقی کوئی بھی اسے روکنے کا اختیار نہ رکھتا تھا۔ زران نے تو حور پر دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ سلطان احمد شاہ آگے بڑھتے حور کو اپنی مضبوط باہوں کے حلقے میں سمائے مردانے سے باہر کی جانب بڑھے۔ وہ جس طرح بے پردہ مردانے میں آئی تھی اس طرح بے پردہ مردانے سے باہر جا رہی تھی۔ وہ سلطان احمد شاہ کے ساتھ اپنی بڑی سی لینڈ کروزر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان کے آگے پیچھے کارٹس کی گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں۔
سلطان احمد شاہ اس کا ہاتھ تھامے بار بار چوم رہے تھے اس پاٹ انداز میں۔ سلطان احمد شاہ کے پہلو میں بیٹھی سنجیدہ نگاہوں سے گاڑی کے بیک ویو مرر میں ساحر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیو کرتے نم شکوہ کناہ نگاہوں سے بیک ویو مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا کرب سے نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ ساحر خانزادہ کو اپنے لفظ اپنی سماعتوں میں گونجتے سنائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ ابھی بھی اسے اسمارٹ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں ہوئی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ تم 18 کی ہونے سے پہلے ہی میری ہو جاؤ گی، مکمل طور پر صرف ساحر خانزادہ کی، سر سے لے کر صرف میری۔ تم پر صرف ساحر خان کا حق ہوگا، اور ساحر خان پر تو صرف تمہارا ہی حق ہے۔ میں کچھ دن تو کیا، ساری عمر تمہارا گارڈ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتا، اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتا مسکرائے جا رہا تھا۔ اب سبز آنکھوں سے پہلے سے بھی زیادہ اشک رواں تھے، کیونکہ اب بیک ویو مرر سے نظر آتی اسپاٹ سرد نگاہوں سے دیکھتی ستمگر کے لفظ یاد آئے تھے۔ اتنا بھی کانفیڈنس اچھا نہیں ہے، یہ نہ ہو اس سے پہلے ہی میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ اور اس کے لفظ سچ ہوئے تھے، وہ 18 کی ہونے سے پہلے کسی کی ہو چکی تھی۔ کاش اس دن وہ اس کے لفظ پورے ہونے سے پہلے اس کی زبان کھینچ لیتا۔ ساحر خان اسے بیک ویو مرر سے سرخ آنکھوں سے دیکھتا، اپنے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط کر گیا تھا۔ میرا یار کیا مجھ سے دور ہوا، یہ دل کتنا مجبور ہوا، کوئی کیا اب اس جوڑے کا جو شیشہ چکنا چھوڑ ہوا۔ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس کی سرد نگاہیں ابھی تک اس پر گڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہوئی تھی، سبز آنکھوں میں آنسوں کی لڑیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یکدم گاڑی کو جھٹکا لگا تھا، اس سے پہلے ہور کا سر گاڑی کی اگلی سیٹ سے ٹکراتا سلطان احمد نے اپنا مضبوط ہاتھ سیٹ کی بیک پر رکھتے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے چوٹ لگنے سے بچا گئے تھے، مگر ہور کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ شفاف گہری براؤن آنکھوں میں شبنمان ٹھہری تھی۔ کیا ہوا میری جان، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ سلطان احمد دیوانوں کی طرح حور کی نم پلکوں پر انگلیاں رکھے اس کا ماتھا چوم گئے تھے۔ وہ اب نم نگاہوں سے ساحر خان کو دیکھ رہی تھی، جو روتے ہوئے اسے شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کھیل عشق نے کھیلا، کیا غم کا لگا میلا، اب ٹکڑے چنتے پھرتے ہیں کیسے زخم لگا کر بیٹھے۔ حور نے بہتے آنسوؤں سے ساحر خانزادہ کو دیکھا تھا، جو اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے روتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں شکووں کی رمق بڑھتی جا رہی تھی۔ آگے پیچھے یکدم گاڑی رکی تھی، آگے پیچھے گارڈز کی بھی تمام گاڑیاں رکی تھیں۔ سلطان احمد شاہ نے حور کا ہاتھ لبوں سے لگائے ساحر خانزادہ کو دیکھا، جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے گہرے سانس لے رہا تھا۔ سلطان احمد شاہ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے اپنی نگاہیں پھیر کر رہ گئے تھے۔ ساحر خانزادہ یکدم گاڑی سے اترتا، گاڑی سے ٹیک لگائے برستی بارش کا حصہ بنا تھا۔ حور برستی بارش کو دیکھتے گاڑی کی شیشے کی سطح پر انگلیاں پھیر کر رہ گئی تھی۔ ساحر خانزادہ کافی دیر تک برستی بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔
اندر بیٹھی حور کو گاڑی میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ کھولا۔ برستی بارش کی پھوار کھڑکی سے اندر آتی سے بھگو گئی تھی۔ وہ اب بہتے جھرنے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ وہ اب اس جھرنے کے کنارے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے جھرنے کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پر مار رہا تھا۔ حور گاڑی کے شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی، جو پاگلوں کی طرح اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور تپش کم ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اب اپنے منہ پر پانی کے چپاکے مار رہا تھا، مگر تپش کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ بارش نے شدت اختیار کی تھی۔ وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی خطا تھی، عشق کیا، کیوں عشق کیا، یہ سزا ملی۔ اسے اپنے لفظ پھر سے یاد آئے تھے، تم صرف ظاہر خان کی ملکیت ہو، صرف ظاہر خان کی ہو۔ تم پر کسی غیر کا سایہ بھی پڑا تو ظاہر خان اس کی جان لے لے گا۔ یکدم وہ آسمان کی طرف دیکھتا چلا اٹھا تھا۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر حور نے بہتی آنکھوں سے سلطان احمد شاہ کو دیکھا، جو نم آنکھوں سے اس سے دیکھتے باہوں میں سما گئے تھے۔ جانے کتنے گھنٹوں کتنے میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد سلطان مینشن آیا تھا۔ دونوں کے وجود تو پتھرائے ہوئے تھے، کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ سلطان احمد شاہ گاڑی سے اترتے حور کی طرف بڑھے۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا تھا۔ حور نے شبنمی نگاہوں سے شاہ مینشن کو دیکھا تھا۔ سلطان احمد شاہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹائے رو پڑے تھے، اسے باہوں کے حلقے میں لیے آگے بڑھے تھے۔ حور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا پھر سے روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا عشق نے کھیل کھیلا، کیا لگا دل کم کا لگا یہ میلہ ہے، دل آج بھی میرا اکیلا تھا۔ وہ اسے امید نہیں ٹوٹی اس دل کی، وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ حور سلطان احمد شاہ کے حلقے میں سمائی شاہ مینشن میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک ایسی ٹھیس اٹھی دل میں، کیسی ٹھوکر کھا بیٹھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مارتے روتے ہوئے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اندھیری سڑکوں پر صرف ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں گاڑی میں گونجتی، اس کا ہی سینہ شدت غم سے چیر رہی تھی۔ اسے بزنس کلاس کی سیٹ نہیں مل رہی تھی، وہ اکانومی کلاس میں سفر کر رہا تھا۔ تمام میٹنگ، کروڑوں کے پروجیکٹ کو ٹھکرا کر پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی کے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر سلطان احمد شاہ کسی وقت اس سے منہ موڑ لیتے تو ان کی کمپنی کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ضروری تھا۔ سلطان احمد شاہ سے وہ اپنا پروجیکٹ برقرار رکھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ حور کے دور جانے والے کسی سرے کو وہ تھامنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اب اس کی کمپنی پائی پائی کے لیے سلطان احمد شاہ کی محتاج تھی۔ یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی کے لیے بہت ضروری تھا، جسے وہ لات مار آیا تھا۔ اس کی بیٹی حویلی نہیں تھی اور اس کی بیوی بے انتہا خوفزدہ تھی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت تو اس کے رونے کی آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اضطرابی انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی تھیں۔ وہ وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، آستینیں کہنیوں تک فولڈ کیے۔ اس کا سرخ سفید خوبرو چہرہ غیظ و اشتعال سے سرخ تھا۔ وجیح چہرے پر پریشانی کے آثار بھی تھے۔ وہ اسے خوفزدہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اسے چھوڑ کر نہ جائے، مگر اسے فون پر برے طریقے سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔
جس طرح رو رہی تھی وہ سمجھ چکا تھا، اس کی دھاڑ سے خوف زدہ ہو چکی تھی، مگر وہ صرف اس وجہ سے چلایا تھا پریزے کا حویلی سے جانا نہیں، بلکہ وہ کدھر ہے یہ سوچ کر مشتعل ہوا تھا گل نے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ وہ یہ سن کر پریشان ہوا تھا۔ گل خان نے اسے بتایا تھا حور حویلی کے گیٹ پر نہیں آئی، پریزے کو گیٹ تک ترکشاں لائی تھی۔ وہ یہ سن کر ریلیکس ہو گیا تھا، مگر اس کا رونا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جو اسے اس سے دور لے جائے۔ گل خان کو فون پر حویلی کی سیکیورٹی بڑھانے کا کہہ چکا تھا۔ گل خان کی گھبرائی آواز سن کر پریشان ہوا تھا۔ وہ پریزے کے حویلی سے جانے پر پریشان تھا۔ وہ گل خان کو اس کے لیے کافی سنا بھی چکا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی پریزے کیسے حویلی سے نکلی۔ وہ اسے وارن کر چکا تھا کسی بھی صورت ہور گیٹ پر بھی نہ آئے۔ وہ یقین دہانی بھی کرا چکا تھا، مگر پتہ نہیں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی میں اب اس کا کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا اور مٹھیاں بیچے اس طرح بھی انداز میں سفر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے، حور کتنی بھی غلطیاں کرے، مگر وہ کبھی اس کی دہلیز عبور نہیں کرے گی۔ یہ صرف اس کے اندر کا ڈر تھا کہ وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ آئی، کہیں اسے بھی چھوڑ نہ دے، مگر وہ کبھی اس کی حویلی عبور کر جائے یہ ناممکن تھا۔ وہ اس کے قہر سے بخوبی واقف تھی اور یہ ڈر وہ کبھی ختم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بیوی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز تھی، اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا، اس کی ہر غلطی معاف کر سکتا تھا۔ اس کے سینے میں وہ بے رحمی سے چاقو اتار دے وہ برداشت کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی عزت پر ایک حرف بھی لائے اس کے چاقو اس کے پہلو میں اتارنے میں پل نہیں لگائے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، اس نے اپنی آنکھیں میچتے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ دور جانا نہیں مجھ سے اے صنم، خود سے زیادہ چاہتے ہیں تم کو اے صنم۔